الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم محترم حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، میں کوئی واعظ یا مقرر نہیں ہوں، اس لیے میری باتوں میں کوئی ترتیب آپ کو نظر نہیں آئے گی، پتہ نہیں کدھر سے کدھر ہو جائے گی بات۔ بہرحال چونکہ یہ منصب صدارت ہے تو کچھ بولنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی باتیں کہلوائے جو ہم سب کے لیے مفید ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نسبت کی وجہ سے منسوب الیہ جتنا عظیم ہوتا ہے تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے اس کو بھی اکرام اور اعزاز ملتا ہے۔ مجھے جو یہ اعزاز اور اکرام ملا ہے وہ فلاح دارین کی وجہ سے ملا ہے، چونکہ میں وہاں کا مدرس ہوں اور اس ادارے کو ایک اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس کی وجہ سے مجھ جیسے حقیر کو اور کم فہم و کم علم کو اتنا اونچا مقام ملا، تو ہم لوگ اس وقت جو جمع ہے پورا مجمع تقریباً، وہ ان کی نسبت سب کی لگی ہوئی ہے کلام پاک سے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو جو اعزاز ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ منسوب الیہ جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ آدمی بھی اتنا عرفہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر پتھر کو مقام نصیب نہیں ہوتا، جو حجر اسود کو یا بیت اللہ میں جو پتھر لگ گیا ہے اس کو نصیب ہے، وہ نسبت کی وجہ سے۔ جو کاغذ کلام اللہ کا حصہ بن گیا تو ظاہر ہے کہ وہ عام کاغذ کی طرح نہیں، اس کو ہاتھ بھی لگانا ہو تو وضو کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم سب کی نسبت اللہ کے کلام سے، کوئی پڑھ رہا ہے کوئی پڑھا رہا ہے، تو جو آدمی جو اس کا جتنا لحاظ رکھے گا، اس نسبت کو جتنی ترقی دے گا، اس اعتبار سے اللہ کے یہاں وہ مقام پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق دے۔ دوسری بات، ماشاءاللہ یہ طلباء نے جو پروگرام پیش کیا، میرے جیسا کاہل اور سست آدمی جو ہے اس کو بھی بالکل اخیر تک نشاط باقی رہا۔ ماشاءاللہ اتنا ہی یعنی قابل تعریف پروگرام تھا ہر اعتبار سے، لہجے، ادا اور یاد، اور یعنی مکتب کے بچے بھی کیسا پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی۔ اللہ تعالی نظر بد سے حفاظت فرمائے اور مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، بچوں کو بھی قبول فرماوے، اساتذہ کو بھی قبول فرماوے، منتظمین کو بھی قبول فرماوے۔ چونکہ اس میں بانی کا اخلاص بھی ہے، مولانا ایوب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے خسر کے شاگرد تھے، وہ اس کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرتے تھے، وہ تعلق رکھتے تھے۔ پھر اس مدرسے کو جیسے فلاح دارین کو ابتدائے ہی اول وقت ہی میں ایسے مدبر اور منتظم ملے، حضرت رئیس
جس نے فلاح دارین کو ایک ممتاز مقام نصیب کیا، ایسے ہی اس ادارے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے ایک ایسے مخلص، منتظم، مدبر، سرپرست اور نگراں عطا فرمایا حضرت قاری صدیق صاحب، استاذ الاساتذہ حضرت قاری محمد صدیق صاحب سانسرودی دعوت برکات ان کی شکل میں. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو، جس کی عمر زیادہ نہیں لیکن تک حفظ کے جو درجات چل رہے ہیں جہاں جہاں، اس میں ایک ممتاز مقام اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ماشاءاللہ. اور یہاں کے اساتذہ، ان کی محنت ساتھ ساتھ میں ظاہر ہے کہ حضرت قاری صاحب خود اتنی محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اس عمر میں بالکل کہیں سستی کا نام و نشان معلوم نہیں ہوتا، اتنے نشیط رہتے ہیں وہ خود. تو اس کا اثر ماتحتوں میں آنا بھی ہے. تو اس لیے ماشاءاللہ یہاں کے اساتذہ بھی بالکل چوکس اور بہت مستعد رہتے ہیں، اور اس کا اثر طلبہ میں بھی ہے ماشاءاللہ. تو یہ، اور پھر ہمارے یہاں کے مدیر محترم حضرت مولانا حنیف صاحب جو ہیں، ان کا بھی سایہ عاطفت سب کے اوپر، اساتذہ پر بھی اور طلبہ پر بھی ماشاءاللہ موجود ہے، ہر وقت خدمت میں لگے رہتے ہیں. بہرحال یہ سب کا مجموعی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. ایک اور بات منصب صدارت سے، کہ صدارت کوئی معمولی مقام نہیں ہوتا، بہت اعلیٰ درجے کی اس کے لیے بھی صلاحیت ہونی چاہیے. بہرحال مجھ جیسے آدمی کو اگر اتنے اچھے مقام پر بٹھایا جائے تو لوگ علامت قیامت میں شمار کریں گے اس کو. حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ جو ہے، دابل میں ایک جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں ان کو صدر بنایا گیا. تو ایک عرب عالم بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے علامہ زبیدی کا ذکر فرمایا، جو احیاء العلوم کے شارح ہیں، علامہ مرتضیٰ زبیدی. لیکن وہ عرب عالم نے فرمایا کہ وہ یعنی تلفظ میں غلطی ہوئی ان کی ضبط میں، اور وہ بولے علامہ زبیدی. تو مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ نے ان کو درمیان میں ہی ٹوکا کہ نہیں شیخ، زبیدی نہیں، زبیدی. تو میں کہہ رہا تھا کہ صدارت کے مقام میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایسی تمیز رکھتے ہو. بہرحال چونکہ وہ عرب عالم تھے، وہ وسیع الظرف ہوتے ہیں وہ حضرات. تو یہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم سے میں نے سنا ہے واقعہ. تو حضرت فرما رہے تھے کہ بیان کے اخیر تک وہ برابر ان کا شکریہ ادا کرتے رہے، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی کا، بیان کے اخیر تک. تو کہ شیخ شکر، یعنی آپ نے میری اصلاح فرمائی. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ منصب صدارت میں اگر ایسے لوگ بیٹھے ہو تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. خیر بہرحال میرے لیے تو بڑا اکرام اور اعزاز ہے. ایک یہاں 3 شعبے تھے، بہرحال ماشاءاللہ سبھی نے اچھی کاوش پیش کی. ایک تو مکتب سے تعلق رکھتا ہے. مکتب کے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ویسے متواضع رہتے ہی ہے وہ، چونکہ ان کو بچوں کی طرف سے بھی کوئی اکرام اور اعزاز کا کچھ وہ خواہشمند نہیں ہوتے کہ میرا اکرام کریں گے. وہ بے ادبی نہ کرے وہی غنیمت ہے، وہ تو سمجھتے ہیں وہ. تو لیکن اس وقت ابھی جو سالانہ جلسہ ہوا فلاح دارین میں، اس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا جو بیان ہوا سننے کے قابل ہے، 1.25 گھنٹے کا. اس میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں جتنے ہمارے مدارس میں جو شعبے ہیں سب ہے، وہ سب میں جو مکتب کا جو شعبہ ہے وہ اقرب الی السنہ ہے، سنت نبوی کے سب سے زیادہ قریب. اس لیے کہ بخاری اس زمانے میں ڈھوری تھی، جلالین ڈھوری تھی، یہ سب بات کی کتابیں لکھی گئی ہوئی. لیکن مکتب کا نظام، قرآن کو صحیح کرنے کا نظام، وہ دور نبوی سے جاری ہے،
صفا سے جاری ہے اور اسی طرح جاری ہے. تو گویا مکتب کا جو نظام ہے وہ مدرسے کے جو دوسرے شعبے ہیں اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ اقرب الی السنہ ہے. اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی. اور امامت کے بارے میں فرمایا کہ امامت کا جو شعبہ ہے وہ بھی اقرب الی السنہ ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کوئی تغیر نہیں آیا. جس طرح اس زمانے میں امامت ہو رہی تھی اس زمانے میں بھی امامت ہو رہی. اس لیے مکتب کے اساتذہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بلکہ بہت بڑی خدمت. اور میں نے تو حضرت مفتی احمد صاحب سے سنا بارہا ہے، غالباً حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں بخاری پڑھانے والا بخاری پڑھا کے جہنم میں جائے گا اگر اخلاص نہیں، اور بغدادی قاعدہ پڑھانے والا بغدادی قاعدہ پڑھا کے جنت میں جائے گا اگر اخلاص موجود ہے. ایک ساتھ میں ایک اور بات جوڑ دوں جو ابھی میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے ہی سنی کہ دیکھیں یہ دور جو ہے الحاد کا دور ہے اور نئے نئے طریقے سے الحاد آ رہا ہے. آپ کو کیا بتاؤں میں، اچھے متاثر ہو رہا ہے. پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم علامہ مولانا زاہد الراشدی کے صاحبزادے، اور مولانا زاہد الراشدی وہ صاحبزادے ہیں بہت بڑے عالم ہیں ماں سرفراز کا صفدر کے. تو ان کے پوتے گویا وہ اس وقت غامدی صاحب سے بہت متاثر ہے. ابھی پچھلے دنوں میں سنا دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث جو حضرت مفتی سید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے اور ہمارے گجرات کے تقریباً شیوخ کے استاذ ہوں گے میرے اندازے کے مطابق. ان کے پوتے کے بارے میں سنا کہ وہ بھی اس طرح گویا ان کے ہاتھوں شکیلیت جو حنبی شکیل کا فتنہ چل رہا ہے تو ان کے ہاتھوں لگ گئے ہیں وہ بھی. بلکہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کو جو لینے آئے تھے ایک بہت بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے جو علماء سے بہت محبت کرتا ہے وہ خاندان اور خدمت بھی کرتا ہے. جب ہم لوگ ان کے ساتھ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم کی خدمت میں پہنچے تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو کہ یہ صاحب کو سمجھاؤ یہ غامدی صاحب کو بہت سنتے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں. تو اتنے اچھے لوگوں کو گھروں میں یہ الحاد گھس رہا ہے داخل ہو رہا ہے. تو ہمارے مکتب کے جو اساتذہ ہیں ان کی ایک ذمہ داری حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے ان کا وہاں بیان ہوا سورت میں. حضرت نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اس میں کیا حکم ہے کیا، لیکن اب صرف کیا پر محدود نہیں ہے، کیا پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ اب لوگ سوال کرتے کیوں، کیا کے ساتھ، یعنی اس مسئلے میں ایسا حکم کیوں ہے. اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے جو مکتب کے اساتذہ ہیں ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ بغدادی قاعدہ وغیرہ اور قرآن کی تصحیح کرائے ان کے ساتھ ساتھ عقائد ان کے دلوں میں راسخ اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا وقت نکالیں اس کے لیے. عقائد کی لائن کی جو چیزیں ہیں بہت ساری کتابیں ماشاءاللہ نئی نئی آ رہی ہے اس لائن کی، اس سے فائدہ اٹھا کر آخری جو گھنٹی بجنے سے پہلے کی جو 15 منٹ ہو اس میں ان کی ذہن سازی کریں. اس لیے کہ یہ مکتب میں پڑھنے والا جو طبقہ ہے اس کا کچھ حصہ دارالعلوم میں آتا ہے، 5% شاید مشکل سے آتا ہوگا، 95% نہیں آتا. وہ 95% جو مکتب میں جو انہوں نے حاصل کیا، جیسا قرآن پڑھا، جیسی تربیت ہوئی، بس وہ زندگی کے آخر تک وہی چلتا رہتا ہے. اس لیے اس وقت اس کی بھی بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے مکتب کے اساتذہ کو کہ جہاں قرآن کی تصحیح کرائے ان کی اور دوسری چیزوں کی تربیت کرے، اخلاقی تربیت کرے،
اس کے ساتھ ساتھ عقائد کی طرف بھی خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک شعبہ ماشاءاللہ حفظ قرآن کا چل رہا ہے یہاں پر. تو آپ بارہا اس لائن کی جو نصیحتیں ہیں، یہ کلام پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت قرب اس سے حاصل ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سے، قرآن کے پڑھنے سے. تو کہا سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے؟ کہا جس طرح بھی ہو، چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں داخلہ دیا ہے اس شعبے میں، اس کی ہم قدر کریں. حفظ قرآن کی کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کریں. ہم میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ کلام اللہ کو خاص مناسبت ہے رمضان مبارک سے. طلباء کا ایک وفد مدینہ منورہ گیا ہوا ہے. انہوں نے وہاں کے ایک بڑے عالم مولانا حامد اکرم بخاری، جو وہاں مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. استفادے کی غرض سے وہ لوگ حاضر ہوئے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا مطالعہ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں لا تطالع الا القرآن، صرف قرآن کا مطالعہ کرو، ساری چیزوں کو بند کر دو، صرف قرآن کا مطالعہ کرو. اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کچھ سنایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان میں سب چیزیں موقوف کر دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. ہمارے قریب کے جو مشائخ ہیں، اکابر ہیں، ان کے معمولات بھی آپ پڑھیں گے، کثرت سے رمضان کے اندر قرآن پڑھنے کا ان کا معمول رہا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تقریباً روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے تلاوت میں، الگ الگ نمازوں میں، اور ایسے الگ الگ. اور جو پارہ ان کو گویا تراویح میں پڑھنا ہے، اسی کو 30 مرتبہ پڑھ لیتے تھے سمجھے روزانہ. حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے فرمایا کہ روزانہ تقریباً غروب سے پہلے پہلے رمضان کے اندر سورہ ناس کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنائی دیتے تھے. وہ گویا روزانہ ایک کلام پاک ختم کرنے کا معمول. اس زمانے میں بس وغیرہ کا زیادہ انتظام نہیں ہوگا، تو حضرت جب سہارنپور سے گنگو تشریف لے جاتے تھے چلتے، تو 15 سے 20 پارے روزانہ پڑھ لیتے تھے جب بھی جاتے تو راستے میں. اور ہمارے بزرگان دین کی زندگی میں اگر آپ ان کا زندگی کا بغور مطالعہ کریں گے تو 2 چیزیں آپ کو ملے گی تقریباً. ایک تو تہجد کا اہتمام، تہجد کا، اور دوسرا کثرت سے کلام پاک کی تلاوت. آج بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو روزانہ ان کا ایک منزل مکمل کرنے کا معمول ہے، کسی کا 10 پارے قرآن پڑھنے کا معمول ہے، الگ الگ معمول ہے. بہرحال سال بھر بڑی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے رمضان مبارک کا، تو ہم اس مہینے کو اس کے لیے فارغ کریں اور کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کریں. جو طلبہ حافظ ہو چکے ہیں تراویح کا اہتمام کریں. تراویح جو ہے وہ اس کا یاد کرنا بھی ایک بہت الگ انداز کا ہوتا ہے. وہ آپ جیسے عام حالات میں پڑھ لیتے ہیں اس طریقے پر مصلی پر نہیں چلتا، اس کے لیے بہت پختہ چاہیے.
اور گویا حفاظ جو ہیں تو ان کی قرآن کی حفاظت کی ضمانت تراویح میں، اس لیے جو طلبہ حافظ ہو چکے ہیں یا بھی راستے میں ہیں، مطلب تکمیل نہیں ہوئی ہے، وہ اگر موقع ہو تو ضرور اس کا اہتمام کرے۔ اور ایک اور بات میں نے اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں کہی تھی کہ جو طلبہ تکمیل حفظ مکمل کر چکے، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نے اس سال یہاں پر مکمل تکمیل حفظ کیا ہے، انہوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے، تو اگلے 3-4 سال تک پورے سال کے درمیان میں وہ قرآن پاک سنانے کا اہتمام کرے، صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ قرآن پاک سنانے کا اہتمام کرے۔ اگر 3-4 سال تک اگر اہتمام کیا تو تجربے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی بھر ان کو اس باب میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو حفظ قرآن جو ہے نا، حفظ کرنا آسان ہے لیکن یاد رکھنا بڑا مشکل ہے اس کو، جب تک کہ اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے وہاں تک یاد رکھنا اس کو مشکل ہے۔ اس لیے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جو بڑے ہمارے بزرگان دین میں ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے وہ گویا ایک ہی اس شیخ سے دونوں بیعت تھے، میاں نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ سے۔ تو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون کی مسجد میں 3 بزرگ رہتے تھے، تو جب وہ باہر چارپائی پر بیٹھے رہتے تھے ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جب کوئی آتا تو پوچھتے کیوں آئے، کا مسئلہ پوچھنے آئے، تو فرماتے وہ شیخ محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، اور اگر کہتا کہ بیعت ہونے آئے ہیں تو کہا حاجی امداد اللہ کے پاس چلے جاؤ، اور فرماتے کہ اگر حقہ پینا ہو تو یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو وہ ان کے پاس جب کوئی والی اپنے بچے کو لے کر آتا اور کہتا کہ حضرت اس کو حفظ میں بٹھایا ہے تو دعا کر دیجئے اس کے لیے، تو حضرت فرماتے تھے کہ آپ نے بچے کو جہنم کی آگ پہ پیش کر دیا۔ حضرت اس لیے یہ تعبیر فرماتے تھے کہ حضرت کہنے کا منشا یہ تھا کہ اس کو یاد کرنا تو آسان ہے لیکن یاد رکھنے کے لیے زندگی بھر محنت کرنی پڑتی، اور اگر آدمی بھول گیا تو اس کی وعید بڑی سخت ہے، پھر بھول جانے کی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو کور والی بیماری کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ایک وادی ہے جہنم کی، یعنی بھولنے والے کے بارے میں الگ الگ باتیں ہیں، یعنی وعیدیں تو سخت ہے، گناہ کبیرہ لکھا ہے، حفظ کے بعد قرآن کو بھولنا گناہ کبیرہ ہے، سخت وعیدیں آئی، اور بھولنے کا الگ الگ مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اکثر حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ بھولنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، لیکن ہمارے دوسرے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بھولنے کا یہ مطلب ہے کہ حفظ کے وقت جتنا یاد تھا ایسا اگر یاد نہیں ہے بعد میں تو یہ بھی بھولنے کی وعید میں داخل ہے۔ لیکن قاری محمد طیب رحیمی رحمت اللہ علیہ، جو قاری کریم بخش رحیمی رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کے شاگرد تھے، ہاں رحیم بخش، کریم بخش نہیں، رحیم بخش، ہاں ان کے جو شاگرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا تراویح میں نہ پڑھ سکے، اور اگر پڑھنے لگے تو بہت غلطیاں جاوے، اس کی اتنی غلطیاں جاوے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کو قرآن یاد نہیں۔ یہ بھولنے کی وعید، میرے نزدیک بھولنے کا مطلب یہ ہے گویا۔ تو بہرحال حفظ کرنا آسان ہے لیکن اس کو یاد رکھنا مشکل ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ بھولنے پر سخت وعید ہے۔ اسی طرح حافظ قرآن کے لیے بھی ضروری ہے کہ گناہوں سے بچے، یہ بھولنا بہت سی مرتبہ گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات کہہ دو کہ بھولنا جو ہے
اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ ختم ہو گئے اس کی وجہ سے تو پھر وہ وعید میں داخل نہیں، لیکن اگر غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہے تو پھر بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح حافظ قرآن کے لیے میرے بھائیوں معاصی اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، بہت ضروری۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، وہ وادی روزانہ اس وادی سے جہنم 7 مرتبہ پناہ مانگتی۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے، اس کنواں سے وہ وادی اور جہنم 7 مرتبہ پناہ مانگتی، اور اس کنویں میں ایک سانپ ہے، اس سانپ سے جہنم اور وادی اور کنواں 7 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے۔ تو جو حافظ قرآن گناہ میں مبتلا رہتا ہے، معاصی میں، وہ جہنم، وہ جو سانپ جو ہے اس کو مسلط کیا جائے گا اس حافظ کے اوپر۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، وہاں پر ہمیں اپنی اس نسبت قرآن کی لاج رکھنا بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو زندگی بھر گناہ سے بچانے کا ہم اہتمام کریں، قرآن کو کثرت سے اس کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن کے 3 حقوق بتائے جاتے ہیں، ایک تو اس کے الفاظ کو صحیح کرنا، دوسرا اس کے معانی کو سمجھنا، افلا یتدبرون القرآن، یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا، اس کے معانی کو سمجھنا، اور تیسرا جس کو باطن کہا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے الفاظ، وہ باطن ہے، اور تیسرا ہے جو ابطن آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے احکام کے اوپر۔ بلکہ ابھی جو مولانا ابوبکر صاحب موگرے کا ایک بیان ہوا تو انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہیں پڑھا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کون سی جگہ پڑھا ہے، حوالہ یاد نہیں ہے مجھے۔ حضرت نے انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت نصیب کی اور پھر اس نے کسی دنیا کی کسی چیز کو عزت کی اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ عظمت کی نگاہ سے دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاں حافظ قرآن کے لیے بہت بڑا مقام اس کو دیا ہے، وہاں پر ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔